بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قواعد الصرف حصہ سوم دعوت اسلامی والی اجوف کی جو تمرین چل رہی ہے اس کا ہم انشاءاللہ عز و جل سوال نمبر 2 سے حل کرنا شروع کریں گے۔ سوال نمبر 2 میں فرماتے ہیں درج ذیل اجوف کلمات کی اصل شکل لکھی گئی ہے، اجرائے قاعدہ کے بعد والی شکل لکھیں۔ یہاں پر اصل شکلیں جو ہیں لکھی گئی ہیں کلمات کی، اب ان کے ہمیں اجرائے قواعد کے بعد والی شکل کیا بنے گی وہ لکھنا ہے۔ تو جیسے یہ یبو ہمارے پاس ایک پہلا کلمہ لکھا ہوا ہے، یہ یبو کے اجرائے قواعد کے بعد والی شکل جو بنے گی وہ بنے گی یہابو۔ یہ یبو سے یہابو، اث و بن سے ہو جائے گی اثوبن، اث و بن سے اثوبن۔ اس کے بعد مخیوتن سے مخیتن، مخیوتن سے مخیتن۔ اس کے بعد تسولنا سے تسلنا، تسولنا سے تسلنا۔ اس کے بعد یشبرو سے یشیرو، یشبرو سے یشیرو۔ اس کے بعد صاعدن ہے تو صاعدن ہو جائے گا صاعدن حمزہ کے ساتھ، صاعدن۔ صیدا یہ ہو جائے گا صدا، صیدا یہ ہو جائے گا صدا۔ انقوادن یہ ہو جائے گا انقیادن، انقوادن یہ ہو جائے گا انقیادن۔ آگے ہمارے پاس کلمہ ہے صیوبن، تو صیوبن یہ اجرائے قواعد کے بعد بن جائے گا صیبن، اجرائے قاعدے کے بعد بن جائے گا صیبن۔ یہ ہے ہمارے پاس مسوون، یہ اصل میں ہونا چاہیے مسوون، مسوون یعنی صاد کے سکون کے ساتھ ہونا چاہیے، مسوون بروزن مفعول، پھر یہ بن جائے گا مسون، یعنی واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں گے اور واو کو حذف کر دیں گے تو ہو جائے گا مسون۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے یبینو، یہ ہو جائے گا یبینو، یبینو یہ ہو جائے گا یبینو۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے مکیولاتن، مکیولاتن ہو جائے گا مکیلاتن، مکیولاتن یہ ہو جائے گا مکیلاتن۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے خبونن، خبونن ہو جائے گا خونن، خبونن یہ ہو جائے گا خونن۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے ساودن، ساودن ہو جائے گا سائدن یعنی حمزے کے ساتھ، ساودن ہو جائے گا سائدن۔ ایسے ہی طائرن جو ہے یہ حمزہ کے ساتھ ہو جائے گا طائرن، طائرن ہو جائے گا طائرن۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ لکھا ہوا ہے عینن، عینن یہ جو ہے اجرائے قاعدے کی بعد والی ہی شکل ہے، جو اصل شکل ہے وہ یہ ہے عینن، عینن، اور اجرائے قاعدہ یعنی قاعدے کے جاری کرنے کے بعد جو شکل بن جائے گی وہ عینن بنے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے اقیولن، یہ ہو جائے گا اقیلن، اقیولن ہو جائے گا اقیلن۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے مقومن، مقومن ہو جائے گا مقامن، مقومن ہو جائے گا مقاون، مقامن۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے دویزا، دویزا ہو جائے گا دیزا، دویزا، دویزا ہو جائے گا دیزا۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے اروادن، اروادن ہو جائے گا ارادتن، اروادن ہو جائے گا ارادتن۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے یسومنا، یسومنا یہ ہو جائے گا یسمنا، یسومنا سے یسمنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے استرواحن، استرواحن یہ ہو جائے گا استراحتن، استرواحن سے استراحتن۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے محوتن، یہ ہو جائے گا محیطن، محوتن یہ ہو جائے گا محیطن۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے قومن، قومن ہو جائے گا قیمن، قومن ہو جائے گا قیمن۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے ایوامن، ایوامن ہو جائے گا ایامن، ایوامن ہو جائے گا ایامن۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے یستعودو، یستعودو یہ ہو جائے گا یستعیدو، یستعودو یہ ہو جائے گا یستعیدو۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے مستجودن، مستجبدن ہو جائے گا مستجیدن،
مستجودن ہو جائے گا مستجیدن۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے دوم تنہ، دوم تنہ ہو جائے گا دم تنہ، دوم تنہ ہو جائے گا دم تنہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے ثیابن، ثوابن، ثوابن ہو جائے گا ثیابن، ثوابن ہو جائے گا ثیابن یعنی یا کے ساتھ۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے مستفیدن، مستفیدن ہو جائے گا مستفادن، مستفیدن ہو جائے گا مستفادن۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے استخیارن، استخیارن ہو جائے گا استخارتن، استخیارن ہو جائے گا استخارتن۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے زیدہ، زیدہ ہو جائے گا زیدہ، زیدہ ہو جائے گا زیدہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے مطیرن، مطیرن ہو جائے گا مطارن، مطیرن ہو جائے گا مطارن۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے رواحن، رواحن ہو جائے گا ریاحن، رواحن کیا ہو جائے گا ریاحن۔ اب یہ ہمارا سوال نمبر 2 حل ہو گیا۔ سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل کلمات کا ترجمہ کرتے ہوئے صیغہ بیان کریں۔ تو پہلے ہمیں ترجمہ بیان کرنا ہے ان کلمات کا، اس کے بعد وہ صیغہ کون سا ہے صیغہ بتانا ہے۔ تو یہ جو لم یبیعا ہے، لم یبیعا کا ترجمہ ہوگا نہیں بیچا ان دو مردوں نے، نہیں بیچا ان دو مردوں نے۔ اور یہ صیغہ بنے گا صیغہ تثنیہ مذکر غائب فعل نفی جہد بلم، یہ صیغہ بنے گا صیغہ تثنیہ مذکر غائب فعل نفی جہد بلم۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے تختانونا، تختانونا کا ترجمہ ہوگا خیانت کرتے ہو تم سب مرد، خیانت کرتے ہو تم سب مرد۔ اور یہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف ہے، یہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے لم ینم، لم ینم کا ترجمہ ہوگا وہ نہیں سویا ایک مرد، وہ نہیں سویا ایک مرد۔ یہ ہے واحد مذکر غائب فعل نفی جہد بلم، یہ ہے واحد مذکر غائب فعل نفی جہد بلم۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے یسیرو، یسیرو اس کا معنی ہوگا وہ چلتا ہے یا چلے گا ایک مرد، وہ چلتا ہے یا چلے گا ایک مرد۔ یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ہے، یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے قمنا، قمنا کا ترجمہ ہوگا کھڑی ہوئیں وہ سب عورتیں، کھڑی ہوئیں وہ سب عورتیں۔ یہ جمع مؤنث غائب فعل ماضی مثبت معروف ہے، یہ جمع مؤنث غائب فعل ماضی مثبت معروف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے نمنا، نمنا کا ترجمہ ہوگا سوئے ہم سب، ترجمہ ہوگا نمنا کا سوئے ہم سب۔ یہ جمع متکلم فعل ماضی مثبت معروف ہے، یہ صیغہ جمع متکلم فعل ماضی مثبت معروف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ یدورو، یدورو کا ترجمہ ہوگا چکر کھاتا ہے وہ ایک مرد، چکر کھاتا ہے وہ ایک مرد۔ یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ہے، یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ یستزیدو، یستزیدو کا ترجمہ ہوگا توشہ مانگتا ہے وہ ایک مرد، یستزیدو کا ترجمہ ہوگا توشہ مانگتا ہے وہ ایک مرد۔ اور یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے مجیدن، مجیدن اس کا معنی ہے بزرگ، اس کا معنی ہے بزرگ۔ اور یہ اس میں فاعل واحد مذکر ہے، یہ اس میں فاعل واحد مذکر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے یعیبو، یعیبو کا معنی ہے عیبدار بناتا ہے وہ ایک مرد، عیبدار بناتا ہے وہ ایک مرد۔ اور یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ہے، یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ مہولن، مہولن کا ترجمہ ہوگا گھبراہٹ میں ڈالا، گھبراہٹ میں ڈالا گیا وہ ایک مرد، گھبراہٹ میں ڈالا گیا وہ ایک مرد۔ اور یہ اس میں مفعول واحد مذکر ہے، یہ اس میں مفعول واحد مذکر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے ازیدو، ازیدو کا ترجمہ ہے زیادہ توشہ لینے والا، زیادہ توشہ لینے والا وہ ایک مرد، زیادہ توشہ لینے والا وہ ایک مرد۔ یہ اس میں تفضیل واحد مذکر ہے، یہ اس میں تفضیل واحد مذکر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے دائمن، دائمن کا ترجمہ ہے ہمیشہ رہنے والا، دائمن، دائمن کا ترجمہ کیا ہے ہمیشہ رہنے والا۔ یہ اس میں فاعل واحد مذکر ہے،
یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے مشتاقن۔ مشتاق کا ترجمہ ہے بہت خواہش کرنے والا، مشتاق کا ترجمہ ہے بہت خواہش کرنے والا، یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے، یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے لا تستعذ۔ لا تستعذ کا ترجمہ ہوگا پناہ نہ لے تو ایک مرد، پناہ نہ لے تو ایک مرد، اور یہ واحد مذکر حاضر فعل نہیں معروف ہے، یہ واحد مذکر حاضر فعل نہیں معروف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے یسولو۔ یسولو کا ترجمہ ہوگا گمراہ کرتا ہے وہ ایک مرد، یسولو کا ترجمہ ہوگا گمراہ کرتا ہے وہ ایک مرد، اور یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ہے، یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے نولا۔ نولا کا ترجمہ ہوگا زیادہ دینے والی وہ ایک عورت، یعنی اس میں تفضیل ہے، یہ اس میں تفضیل واحد مؤنث ہے، اس میں تفضیل واحد مؤنث ہے۔ اب آئیے سوال نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل افعال سے صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف اور صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل بنا کر الگ سے کاپی پر ان کی تعلیل کریں۔ ہمیں یہاں پر کرنا کیا ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب لکھنا ہے، فعل مضارع معروف اور صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل بنانا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی تعلیل کیا ہوگی، اس تعلیل کو ہمیں بتانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس لفظ لکھا ہوا ہے جو فعل ماضی ہے انقادہ۔ انقادہ، اب اس کا فعل مضارع معروف جو بنے گا وہ بنے گا ینقادو۔ انقادہ ینقادو، ینقادو بن جائے گا، اور اس میں فاعل بنے گا منقادن، اس میں فاعل بنے گا منقادن۔ اب ینقادو میں یہاں پر ہم کریں گے کیا، یہ کریں گے کہ اگر آپ نے پیچھے قاعدے پڑھے ہیں اور قاعدے ذکر کیے گئے ہیں تو ان قاعدے کی طرف صرف اشارہ کر دیں گے، اور اگر اس میں کچھ قاعدے ایسے ہیں جو یہاں پر ذکر نہیں کیے گئے ہیں تو وہ قاعدے ہم آپ کو اپنی طرف سے بتا دیں گے، یعنی کس طریقے سے تعلیل ہوئی ہے، کس طریقے سے وہ جو ہے چینج ہو کر کے بنا ہے وہ بتا دیں گے۔ تو ینقادو جو ہے اس میں یہ اصل میں ینقادو اصل میں ینقودو تھا، قاعدہ نمبر 1 سے ینقادو ہو گیا۔ ینقادو جو ہے اصل میں ینقودو تھا، قاعدہ نمبر 1 سے ینقادو ہو گیا۔ ایسے ہی منقادن اصل میں منقودن تھا، قاعدہ نمبر 1 سے منقادن ہو گیا۔ منقادن اصل میں منقودن تھا، قاعدہ نمبر 1 سے منقادن ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ استعاذہ۔ استعاذہ لفظ ہے، اس سے ہمیں فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب بنانا ہے، وہ بنے گا یستعیذ۔ یستعیذ، اور اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر بنے گا مستعیذ۔ یستعیذ مستعیذ، اور یستعیذ مستعیذ میں کیا ہوا ہے، یستعیذ اصل میں یستعیذ تھا، یعنی واو تھا یا کی جگہ، پھر واو ماقبل کسرہ کی وجہ سے واو کو یا سے بدل دیا تو یستعیذ ہو گیا۔ اسی طرح مستعیذن اصل میں جو تھا وہ مستعوذن تھا، واو کے ساتھ، یا کی جگہ واو تھا، مستعوذن، واو ماقبل کسرہ کے سبب واو کو یا سے بدل دیا تو مستعیذن ہو گیا۔ اس کے بعد لفظ ہمارے پاس اختارہ۔ اختارہ یعنی یہ باب افتعال سے ہے، اس سے ہمیں جو ہے فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب بنانا ہے، وہ بنے گا یختارو۔ اختارہ یختارو، اور اس میں فاعل بنے گا مختارون، یختارو مختارون۔ اب اس سے ہمیں اس میں جو قاعدہ جاری ہوا ہے اختارہ، اختارہ اصل میں جو یختارو تھا، یہ یختارو اصل میں یختورو تھا، کیا تھا، یختورو تھا، تو واو ماقبل الف، واو ماقبل فتح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدل دیا۔ ایسے مختارن اصل میں مختورن تھا، تو واو ماقبل فتح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدل دیا، تو اختارہ اصل میں اختورا تھا، اور مختارن اصل میں مختورن تھا، تو یہاں پر ہم نے کیا کیا، واو ماقبل فتح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے چینج کر دیا، بدل دیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے ازدادن۔ ازدادہ یعنی فعل ماضی معروف ہے، ازدادہ، یہ اس کا ہمیں صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف بنانا ہے، وہ بنے گا یزدادو۔ یزدادو، اور اس میں فاعل بنائیں گے، وہ بنے گا مزدادن۔ کیا بنے گا، مزدادن۔ ابھی یزدادو اصل میں کیا تھا، تو یزدادو اصل میں یزتویدو تھا، یعنی یجتنیبو کے وزن پر یزتویدو تھا۔ قاعدہ ہے اگر دال ذال یا زا باب افتعال کے فا کلمہ میں ہوں تو آپ نے پڑھا ہے تا افتعال کو دال سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے،
تو جب تا کو دال سے بدل دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یزدودو ہو جائے گا۔ پھر جو واو ہے، واو معقول فتح ہونے کی وجہ سے اس کو الف سے بدل دیا جائے گا، تو یہ ہو جائے گا یزدادو، یزدادو۔ اسی طریقے سے مزدادن میں تعلیل ہوئی ہے۔ مزدادن اصل میں جو تھا مزتودن تھا، پھر آپ نے پڑھا ہے کہ اگر قاعدہ ہے دال زال یا زا باب افتعال کے فا کلمہ میں ہو تو اس تا افتعال کو دال سے بدل دیں گے تو مزدودن ہو جائے گا، مزدودن ہو جائے گا۔ اس کے بعد واو معقول فتح ہونے کی وجہ سے اس واو کو الف سے بدل دیں گے تو مزدادن ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ زادہ، اس سے ہمیں بنانا ہے فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب اور اس میں فاعل بنانا ہے۔ تو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب کیا بنے گا؟ وہ بنے گا یزودو، زادہ یزودو، یعنی نصرہ ینصرو سے ہے، زادہ یزودو، اور اس میں فاعل بنے گا زائدن، یعنی حمزہ کے ساتھ زائدن۔ تو یزودو میں جو قاعدہ جاری ہوا ہے وہ قاعدہ آپ نے پڑھا ہے زادہ یزود، یعنی یزودو تھا، یزودو تھا۔ تو آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ واو اور یا متحرک اور ان کا معقول حرف صحیح ساکن ہو تو واو کی حرکت نقل کر کے معقول کو دے دیتے ہیں، جو کہ قاعدہ نمبر آپ کا 3 ہے، قاعدہ نمبر 3 ہے۔ ایسے ہی یہاں پر زائدن میں جو قاعدہ جاری ہوا ہے قاعدہ نمبر 6 جاری ہوا ہے، قاعدہ نمبر 6 جاری ہوا ہے۔ قاعدہ نمبر 6 یہ ہے کہ اگر جو واو یا اس میں فاعل ثلاثی مجرد کے عین کلمہ میں ہو اور اس کے فعل ماضی میں تعلیل ہو چکی ہو تو اس واو اور یا کو حمزہ سے بدلنا واجب ہے، جیسے قابل سے قائل، بائع سے بائع۔ ایسے یہاں پر زاودن سے زائدن۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ استبانہ، اس سے بنانا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، وہ بنے گا یستبینو، اور اس میں فاعل بنے گا مستبین، یستبینو مستبین، یستبینو مستبین۔ تو یستبینو اصل میں یستبینو تھا، اس میں قاعدہ نمبر 3 جاری ہوا تو یستبینو ہو گیا۔ اسی طریقے سے مستبین اصل میں مستبین تھا، قاعدہ نمبر 3 کی وجہ سے مستبین ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے سوانا، سوانا سے فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب بنائیں گے تو بنے گا یسونو، یسونو، اور اس میں مفعول بنے گا صائن، صائن حمزہ کے ساتھ۔ تو یسونو اصل میں کیا تھا؟ یسونو اصل میں یسونو تھا، قاعدہ نمبر 3 سے یسونو ہو گیا۔ یسونو اصل میں یسونو تھا، قاعدہ نمبر 3 سے یسونو ہو گیا۔ اور جو صائن ہے اس میں قاعدہ نمبر 6 جاری ہوا ہے کہ اگر واو اور یا اس میں فاعل کے عین کلمہ میں ہوں گے تو ان کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ افادہ جو کہ باب فعال سے ہے، اس سے اگر ہمیں اس میں صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف بنانا ہو تو بنے گا یفیدو، یفیدو، اور اس میں فاعل بنے گا مفیدن، یفیدو مفیدن، یفیدو مفیدن۔ تو یفیدو اصل میں تھا یفویدو، قاعدہ نمبر 3 سے یفیدو ہو گیا، اور مفیدن اصل میں تھا مفویدن، قاعدہ نمبر 3 سے مفیدن ہو گیا، یعنی واو کی حرکت نقل کر کے معقول دی۔ پھر آپ نے پڑھا ہے کہ واو سے پہلے کسرہ ہو گیا اور پھر واو کو چینج کر دیا گیا یا سے، کسرہ کی وجہ سے، تو یفید اور مفیدن ہو گیا۔ سوال نمبر 6، سوال نمبر 6 ہمارے پاس ہے، یہ سوال نمبر 5 ہونا چاہیے، ٹائپنگ کی غلطی ہے اس میں۔ سوال نمبر 5 ہے درج ذیل آیات، احادیث اور شعر میں اجوف کلمات کی پہچان کریں۔ یہاں پر جو ہے ہمیں آیات، کہیں حدیث اور کہیں شعر دیا جائے گا، اس میں جو بھی جو ہے اجوف ہوگا، اجوف کلمہ کو ہمیں اس طرف لکھنا ہے کہ اجوف کلمہ کون سا ہے، اسے تلاش کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ میں تو جو کالو لفظ ہے، یہ کالو لفظ جو ہے یہ اجوف ہے، یہ اصل میں کوالو تھا، کوالو، تو پھر واو کو کیا ہے الف سے بدل دیا تو کالو ہو گیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ میں جو نیچے دیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، یہ مقیم جو ہے یہ اجوف کلمہ ہے، مقیمن جو کلمہ ہے یہ اجوف کلمہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے آگے عبارت ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو جو لا یضیع لفظ ہے یہ کلمہ جو ہے یہ اجوف کلمہ ہے، یہ اجوف کلمہ ہے لا یضیع۔ آگے ہے وشابرہم فی الامر، تو شابر جو لفظ آیا ہے یہ اجوف کلمہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا،
تو جو یہاں پر ان جاءکم جو لفظ آیا جاء اور فتبینوا یہ دونوں کے دونوں اجوف کلمے ہیں. جاء اور فتبینوا یہ دونوں کے دونوں اجوف کلمات ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس عبارت ہے وتعاونوا علی البر والتقوی. تو یہ تعاونوا جو کلمہ آیا ہے یہ اجوف کلمہ ہے. تعاونوا اجوف کلمہ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس عبارت ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تو جو قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ اجوف کلمہ ہے. نستعین جو ہے اجوف کلمہ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. یہ جو ہے یہ جاسو جو لفظ آیا ہے یہ اجوف کلمہ ہے. جاسو جو لفظ آیا ہے یہ اجوف کلمہ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آگے ہے وَسَيِّدًا وَحُسُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. تو یہ جو اس میں سید جو لفظ آیا ہے سید یہ جو ہے اجوف ہے. سیدن جو لفظ آیا ہے یہ اجوف ہے. اس کے بعد ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. تو یہاں پر جو ایام جو لفظ آیا ہے یہ اجوف ہے. ایام جو لفظ آیا ہے یہ اجوف ہے. اور بین بھی لفظ جو ہے یہ بھی اجوف ہے کیونکہ یہاں پر یا ہے. تو ایام یہ بھی اجوف ہے اور بین جو لفظ آیا ہے یہ دونوں اجوف ہیں. اس کے بعد ہے قال كذلك قال ربك هو علي هين. تو جو قال جو لفظ آیا ہے اور حین جو لفظ آیا ہے یہ دونوں کے دونوں اجوف ہیں. قال اور حین یہ دونوں کے دونوں کلمات اجوف ہیں. اس کے بعد ہے وَمِنْ آیَتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ. تو جو ریاح لفظ جو آیا ہے یہ اجوف ہے. ریاح جو لفظ آیا ہے یہ کیا ہے اجوف ہے. اس کے بعد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. تو جو صیام جو لفظ آیا ہے یہ بھی اجوف ہے. جو صیام لفظ آیا ہے یہ بھی اجوف ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آگے ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. تو یہ تستغیثون جو لفظ آیا ہے اور فاستجاب جو لفظ آیا ہے یہ دونوں کے دونوں کلمات اجوف ہیں. دونوں کے دونوں کلمات اجوف ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ادعو اصحابک فما زال یکیل لهم حتی ادى اللہ امانۃ والدی. تو یہاں پر جو زالہ اور یکیل جو لفظ آیا ہے یہ دونوں کے دونوں اجوف ہیں. زالہ اور یکیل جو لفظ آیا ہے یہ دونوں کے دونوں اجوف ہیں. اس کے بعد ہے یا عبد اللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل. تو یہاں پر جو لا تکن لفظ آیا ہے اور یقوم جو لفظ آیا ہے اور قیام جو لفظ آیا ہے یہ تینوں کے تینوں اجوف ہیں. لا تکن یقوم اور قیام یہ تینوں کے تینوں کلمات اجوف ہیں. اس کے بعد ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. تو اس میں جو حی اور میت ہے یہ دونوں کے دونوں اجوف ہیں. حی اور میت جو ہیں یہ دونوں کے دونوں اجوف ہیں. اس کے بعد ہے حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام و عیادۃ المریض و اتباع الجنائز و اجابۃ الدعوۃ و تشمیت العاطس. تو یہاں پر جو عیادت لفظ آیا ہے اور اجابت جو لفظ آیا ہے یہاں پر جو عیادت لفظ آیا ہے اور اجابت جو لفظ آیا ہے یہ دونوں کے دونوں کلمات اجوف ہیں. عیادت اور اجابت دونوں کے دونوں کلمات اجوف ہیں. اس کے بعد ہے کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع وکم من قائم لیس له من فی قیامہ الا السحر. تو جو صائم لفظ جو آیا ہے اور صیام لفظ جو آیا ہے الجوع لفظ جو آیا ہے قائم اسی طرح قیام جو لفظ آیا ہے یہ اس سارے کے سارے اجوف کلمات اجوف ہیں. اجوف کے کلمات ہیں. صائمن یہ بھی اجوف ہے, صیام بھی اجوف ہے, الجوع بھی اجوف ہے, قائمن بھی اجوف ہے, قیام بھی اجوف ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک شعر ہے دامت لدینا ففاقت کل معجزۃ من النبیین اذ جاءت ولم تدم. تو یہاں پر اس شعر میں دامت جو لفظ آیا ہے یہ اور ففاقت جو لفظ آیا ہے یہ اور اس کے بعد جاءت اور لم تدم یہ سارے کے سارے جو ہیں کلمات اجوف ہیں. کیا
یہ جو دامت لفظ ہے اور فاقت لفظ ہے، جاءت لفظ ہے اور لم تدم جو لفظ ہیں، یہ سارے کے سارے کلمات اجوف ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل ہمارے تمام سوالات تمرین نمبر جو اجوف کی تمرین ہے اس کے حل ہوئے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تمام سوالات سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اگر سمجھ میں آئے ہوں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔